ہو غالب ہو. سارے رشتے گنوا دیے. یاد کرے نا باپ ہے کیسے چھوڑے, چچا ہے کیسے چھوڑے, پڑوسی ہے کیسے چھوڑے. اللہ فرماتا یہ نہیں چلتا میری بات جی. آیت نمبر 22 ہے, بتا رہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. رشتہ داری نہیں چلتی. اگر رشتہ داری چلتی تو حضور کا چچا ابو لہب ہے, حضور کا چچا ہونے کی بنیاد پہ جنت میں جاتا. مگر قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور اس کے ہاتھ ٹوٹ ہی گئے. اور جہنم کے شدید عذاب میں چل رہا ہے عذاب. حضور کے کل 9 چچا ایمان کی, سرکار کے سگے چچا, مگر کہاں جائیں گے بولو. حضرت ابراہیم کا چچا آزاد جس نے پالا ابراہیم علیہ السلام کو, قرآن کہتا ہے ابراہیم کو پالا, باپ کی جگہ تھا. باپ ابا کہہ کے بتایا قرآن نے کہ باپ ہے یہ ابراہیم کا, ابا کہا. حقیقت میں چچا تھا آزاد, خود بناتا تھا, ایمان نہیں لایا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مولا میرا چچا تھا اس نے میری پرورش کی, میرے باپ کی جگہ تھا. تب اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمارا انعام کافروں کو نہیں پہنچتا. نوح علیہ السلام, آپ کیا آپ کی ہماری رشتہ داری کو لے کے بیٹھے ہو صاحب. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا طوفان نوح میں ڈوب رہا, ایمان نہیں لایا. اور جب ڈوبنے لگا حضرت نوح نے دیکھا رحم آ گیا اپنے بیٹے کو. بہت سمجھایا بیٹا آ جا, توبہ کر لے, کشتی میں آ جا, کشتی میں آ جا. آج کشتی کے علاوہ کوئی پتہ نہیں, یہ کشتی اللہ کے ساتھ ہے. نہیں وہ پہاڑ کو تم لے کے جاؤں گا. پہاڑ پر گیا, پانی وہاں بھی آیا, ڈوبنے لگا. جب ڈوبتے ہوئے دیکھا تو حضرت نوح سے رہا نہیں کیا, پکارا اے پروردگار میرا بیٹا. ونادى نوح ربه إن ابني, میرا بیٹا. اور نوح نے پکارا ہے رب کائنات ان ابنی من اہلی, میرا گھر والا ہے, میرا خاندان اس سے چلنے والا ہے. بیٹے سے خاندان چلتا ہے نا. 2 باتیں کی حضرت نوح علیہ السلام نے, ان ابنی میرا بیٹا, بے شک میرا بیٹا ہے, اللہ بچا لے اس کو. من اہلی میرا گھر والا, اس سے میرا خاندان چلنے والا ہے. رب نے ارشاد فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں, لیسا من اہلی انہ عمل غیر صالح, اس کا عقیدہ ہی خراب ہے, تیرا گھر والا نہیں, تیرا بیٹا نہیں. اے نوح تیرا بیٹا نہیں. نوح کہہ رہے میرا بیٹا, اللہ کہہ رہا بیٹا نہیں. کیوں؟ عقیدہ خراب ہے. جب عقیدہ خراب ہو تو نبی کا بھی رشتہ نہیں کام آتا. بھائی آپ کا ہمارا رشتہ کیا چل جائے گا, نتیجہ کیا ہے, ڈوب کے مر گیا جہنم. قرآن میں بھائی قرآن پڑھا کرو آپ کو. تو جو یہ کہتے سب کو لے کر چلو, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب سے زیادہ بدماش ہوئی ہوئی. تو بولتے ضرور, کرتے کیا ہے وہ آپ کو اور ہم کو سب کو دکھا. یہ سب مکاری کے بول. تو صحابہ اکرام نے یہاں عقیدہ بتایا اس حدیث پاک میں کہ جو 72 جہنمیوں کبھی جنتی نہیں ہو سکتے. تو جو سب کا کہتے ہیں, اور اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی جماعتیں, ایک جماعت ایمان والوں کی اور ایک کافر کی. اور فرمایا روایتوں میں, حدیث نہیں البتہ بزرگان دین کہتے ہیں اسی بنیاد پر کہ الکفر ملت واحدہ, کفر اپنے آپ میں ایک جماعت, اگرچہ وہ ٹکڑوں میں, وہ نام الگ الگ ہو. یاد رکھے یہی وجہ ہے کہ دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث یہ سب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. ہم سنیوں کا کسی سے نہیں کرتا, کیونکہ حق کبھی بھی باطل سے میچ نہیں کھا سکتا. اور بھی بہت ساری باتیں, لیکن اس پہ پوری مکمل تقریر ہو سکتی ہے, لیکن وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 2-4 باتیں جو حدیث کی بنیاد پر میں نے کہا یہ کافی ہے. اور ایک موٹی سی بات ہے, جب حضور نے کہا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, تو جب تک ہم ان کو جہنم ہی نہ مانیں ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. کہ ہو نہیں سکتا سب جنتی اور پھر بولے کے ساتھ ہم بھی جنتی, مگر دوسروں کو بھی ہم غلط نہیں بولیں. تو جب اگر اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے تو دوسرا یقین کریں. واللہ اعلم. حضرت میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ جو تبلیغی جماعت دیوبندی حضرات ہیں وہ جو فضائل عمل کتاب کو جو فالو کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, ان کے اہل بیت اور جو سید حضرات ہیں, جو گدی نشین, سجادہ نشین حضرات ہیں, وہ اگر فاسق یا وہ اگر کوئی دین میں بگاڑ پیدا کرے تو ان سے مطلب ہمارا برتاؤ یا ہم پر حکم کیا ہوگا؟ پہلا سوال ان کا کیا تھا کہ
تبلیغی جماعت کی جو فضائل اعمال جو درد ہے اس کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے لیے تو مستقل بیان چاہیے. اس کے لیے صرف 2 باتیں بتاتا ہوں. اس کتاب کی پہلی جلد اٹھائی ہے، مولوی زکریا نے لکھی. اس کا پہلا مقدمہ کہتے ہیں جس میں مصنف کتاب کیوں لکھا، کیا مقصد ہے، اس کو تھوڑا سا کہ بھئی میرا مقصد کیا تھا کتاب لکھنے کا، کیوں لکھنا چاہا، کس ٹاپک پہ میں نے لکھا. اس پہ وہ خود مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اس وقت لکھی جب میرا دماغ خراب ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے لکھنے پڑھنے سے منع کیا. یہ میں کوئی گھر کی چھٹی کتاب میں آج بھی سمجھتا جا کے پڑھ لوں. جب یہ پاگل ہو گئے تھے تب کتاب لکھی. تو کتاب پاگل کی لکھی ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیسی. یہ کتاب عقل مند لوگ لکھتے، عقل مندی کے ساتھ لکھتے، پاگل پن کے ساتھ لکھتے. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں بہت سے ایسے عقیدے ہیں کہ جو درست بھی نہیں ہیں. اور سب سے خاص بات اس کتاب کی اگر آپ دیکھیں گے فضائل اعمال کی، وہ بہت سے عقیدے وہ بیان کیے گئے جس کا انکار خود دیوبندیوں کی دوسری کتاب میں آپ کو شرک اور بدعت کے ساتھ ملے. آپ اس کی تقویۃ الایمان پڑھیے، انہی کے فرقے کی کتاب ہے اسماعیل ہے. اور اس کے بارے میں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں جو مولوی الیاس قاندیلی کے پیر صاحب تھے. مولوی الیاس قاندیلی جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، ان کے پیر تھے. ان کی فتاوی رشیدیہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا اور اپنے گھر میں رکھنا عین اسلام ہے. عین اسلام کا مطلب ہے کہ جس کے گھر میں وہ کتاب ہے وہی اسلام میں ہے، جس کے گھر میں نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے. یعنی قرآن سے بڑھ کر وہ کتاب ہے. اور اس میں وہ کیا کیا لکھا ہے آپ کے، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو نہ اپنی خبر ہے قبر کے بارے میں، نہ امت کی خبر ہے، اپنے بارے میں بھی نہیں مانی. اب یہ تقویۃ الایمان میں عقیدہ ہے. یہی بات بھی کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے، حضور سے مانگ نہیں سکتے، حضور سے حاجت طلب نہیں کر سکتے، مگر اسی فضائل اعمال میں باپ درود و سلام دیکھیے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے، بھوکے پیاسے تھے، کچھ مال و اسباب خانی کا مال و سب چوری وغیرہ ہو گیا. حضور کے روضے پہ گئے، پریشان ہو گئے، 2-3 دن بھوک میں گزر گئے. حضور کے روضے پر رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے دیار میں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بھوکا ہوں، مانگنے میں شرم آتی ہے، حضور میری حاجت پوری کیجیے. روتے روتے رہے، نیند لگ گئی. خواب میں دیکھتے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور روٹی کا ٹکڑا دیا، آئیے کھاؤ. تو کہتے میں نے کھایا، بڑی لذیذ روٹی تھی، پیٹ بھر کے. نیند سے بیدار ہوئے تو ہاتھ میں وہی روٹی کا ٹکڑا. اب آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن تقویۃ الایمان کے ساتھ تو یہ شرک و بدعت اور کفر ہو گیا. لیکن تقویۃ الایمان تو کہہ رہی ہے نبی مر گئے تو روٹی کہاں سے لا کے دیکھی. حضور سے حاجت مانگنا شرک لکھا ہے تقویۃ الایمان میں. یہ تو یار حضور سے روٹی مانگ رہے ہیں. اور یہ فضائل اعمال ہے. فضائل اعمال میں یہ تک لکھا ہے کہ حضرت عدوی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزے رسول پہ تھا، ایک عربی آیا. یہ ہر تبلیغی بولتا ہے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ابے فضائل اعمال بھی تو کبھی غور سے پڑھو، اس میں تو کیا لکھا ہے. پہلے تمہارے گھر میں چوچو کا مربع ہے، ایک جگہ کچھ ہے، ایک جگہ کچھ ہے. تو یہ عجیب چوچو کی مربع جماتے ہیں. اب اسی فضائل اعمال میں دوسری طرف یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عجوی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے روضے پر موجود تھا، ایک عربی آیا. عربی کہتے ہیں دیہاتی صاحب کو، اور رونے لگا، حضور کی قبر سے لپٹ گیا. روتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے، تم سے کچھ گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے. یہ قرآن کو کہہ رہا ہے جاؤ میرے محبوب کے پاس، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، اور اللہ سے استغفار کرو، اور میرا محبوب اگر تمہاری شفاعت کر دے، تمہاری سفارش کر دے تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یہ آیت پڑھنے لگا، رونے لگا. پھر حضور کی شان میں اس نے کچھ شعر کہا یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وجیتک استغفر اللہ من ربی، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اپنے رب سے استغفار کروں، آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے. کہتے ہیں کہ پھر وہ صاحب روتا رہا، چلا گیا. تو حضرت شیخ عجوی کے خواب میں رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ قد غفر لک، اس کو بخش دیا گیا ہے. بھائی حضور قبر میں سن بھی رہے ہیں، حاجت بھی پوری کر رہے ہیں، بخشش بھی فرما رہے ہیں، وہ حضور سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کر رہا ہے، اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہیں کہ حضور سے مانگنا ہی شرک ہے. تو کیا چوچو کا مربع ہے یہ فرقہ ہی ایک عجیب ہے. مولوی اشرف علی تھانوی اس فرقے کے بہت بڑے عالم فاضل ہیں، جن کے بارے میں خود مولوی الیاس قاندیلوی جنہوں
نے تبلیغی جماعت بنائی، ان کی ملفوظات اٹھا لیجیے، مولوی منظور نمازی نے اس کو جمع کیا، ملفوظات مولانا الیاس خانوی، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہو شک ہو اگلی بار بلائیے، فون پہلے کر دیجیے، ساری کتابیں لے آؤ۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت قائم کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تعلیم مولانا اشرف علی تھانوی کی ہو، طریقہ تبلیغ میرا ہو، اس طریقے سے میں ان کی تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں وہ مولوی اشرف علی تھانوی کا۔ مولوی اشرف علی تھانوی خود اپنے آپ کے چیزوں کا مربع ہے، ان کی اٹھائی آپ بہشتی زیور، یہ ہر تبلیغی کی آپ کو مل جائے گا۔ بہشتی زیور میں باب قائم کیا شرک و کفر کا بیان، اس میں لکھا رسول اللہ سے حاجت طلب کرنا، کسی مردے سے مانگنا، کسی قبر والے کی قبر پہ جا کر اسے حاجت طلب کرنا، یا عقیدہ رکھنا کہ یہ دور سے سن لیتے ہیں، یہ سب شرکی باتیں ہیں، اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی مردہ دور سے نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ حاجت پوری کر سکتا ہے۔ یہ بہشتی زیور میں لکھ کے چلے گئے۔ اور وہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ایک دوسری کتاب لکھتے ہیں، اس کا نام ہے اشرف السوانح۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دادا جان تھے، ایک بارات میں جا رہے تھے، شاملی کر کے علاقہ یوپی میں، جو یوپی کے رہنے والے ہوں جانتے تھے۔ شاملی میں ڈاکوؤں نے بارات کو گھیر لیا، لوٹ مار شروع کی۔ دادا کے پاس 3 کمان تھے، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، لیکن ڈاکو زیادہ تھے، بڑی جاوا مرضی سے دادا جان لڑتے رہے۔ آخر کب تک لڑتے، ڈاکو زیادہ تھے، دادا جن کی کم تھی، بارات کیوں کی تھی، ڈاکوؤں کا تیر لگا، دادا جان مر گئے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوسرے دن مثل زندہ کے گھر تشریف لایا۔ اشرف علی تھانوی کے دادا آ گئے تھا، آنے کے بعد دادی کو مٹھائی دی اور کہا کہ کسی سے کہنا مت، اگر کہوں گی تو روز آئیں گے اور روز یوں ہی مٹھائی لاتے رہے۔ دوسرے دن بھی آئے، مٹھائی لاتے رہے، 2-3 دن آتے رہے۔ وہ بیوہ تھی صاحب، مٹھائی لا رہے تھے، اڑوسی پڑوسی میں بات ہونے لگی، بھائی بیوہ، بچوں کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھا لوگوں نے، مٹھائی صبح صبح بچے مٹھائی ہاتھوں میں کھاتے ہوئے دکھتے، تو چاہنا شروع ہو گئی کہ بھائی یہ عورت کا بدکار ہو گئی یہاں کے مرنے کے بعد۔ بیوی گھبرا گئی، جس سے پہلے یعنی اشرف علی تھانوی کی سگی دادی کی بات ہو رہی ہے کہ دادی جان گھبرا گئی کہ بھائی یہ تہمتیں لگی ہوئی، تو اس نے ظاہر کر دیا کہ بھائی بدگمانی مت کرو، یہ ہماری ہی شوہر نامدار ہے۔ تو مرنے کے بعد شاملی میں مرے، یہ تھانہ بھون دیوبند میں رہتی تھی، قبر سے اٹھ کر روز مٹھائی لاتے تھے۔ جس دن انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دادا جان لاتے، اس دن سے دادا نے آنا بند کر دیا۔ تھانوی صاحب نے واقعہ لکھ دیا، بھول گئے کہ بہشتی زیور میں کیا لکھ کر آیا۔ یہ سب پاگل لوگ تھے، کبھی کچھ لکھتے تھے، کبھی کچھ لکھتے تھے۔ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے اگر بات ہو تو بات ہو سکتی ہے، اب سننا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم تو ان کی نمازی ہی دیکھیں گے، تو بھائی ابلیس سے بڑھ کر تو نمازی یہ بھی نہیں، وہ تو 90 کروڑ سال پڑا ہو، مگر مار کھا گیا عقیدے۔ اب یہاں ذرا بتائیے کہ دادا مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو کے آ گئے؟ پہلا سوال۔ ابھی دیوبندیوں کے ذمے حوالہ دکھانا میری ذمہ داری، نہ دکھاؤ تو چور کی سزا۔ اور یہ سوال ان پر اٹھا رہے ہیں کہ مولوی جانتے ہیں کتابوں کو، پوچھو جا کے، یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو نکالو، دکھاؤ، بولنا یہ فاروق رضوی نے بیان کیا، یہ واقعہ ہے یا نہیں؟ کوئی مائیکل انسان کرے تو مجھے بلاؤ، پھر میں کتاب دکھاؤں۔ ان کا بھی پرنٹڈ، اور میں ان کی کتابیں لیتا ہوں، رسید تک لیتا ہوں، رسید تک چھپاتا ہوں۔ یہ خود بلوا سکتے ہیں، خود اپنے دائرے میں سے دکھا سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یہ فاروق رضوی کے سوالات میں ہمت ہو تو جواب دو۔ پہلا سوال کہ دادا مرنے کے بعد زندہ ہو کر آئے، چلو تم کہو کہ شہید مرتے نہیں زندہ ہے، قرآن کی آیت سنا دو گے تم، چالاک لوگ کہیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کہیے صاحب چلو مان لیا کہ زندہ ہے، کہ دادا جان بڑے نیک تھے، یہ مٹھائی کہاں سے لاتے تھے؟ قبر میں کیا حلوائیوں کی دکانیں دوسرے بازار لاتے یا کسی کے ڈاکہ ڈال کے لاتے تھے، چوری کر کے لاتے تھے؟ اے ٹی ایم والا دور نہیں تھا کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے، پھر مٹھائی لاتے تھے روزانہ، شاملی سے تھانہ بھون آتے تھے مٹھائی لینے۔ اور بیوی کو تاکید کی کہ کسی سے کہنا نہیں کہ ہم لا کر دیتے ہیں، اگر بیان کر دوں گی تو پھر ہم نہیں آئیں گے۔ 2 دن 3 دن کا بیوی نے بتا دیا، بیوی نے دل میں بتایا، ان کو قبر میں خبر ہو گئی کہ بیوی نے راستہ ہل کر دیا، اور جس سے آنا یہ خبر کیسے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے جواب یہ دیتے نہیں ہیں، بلکہ پھر مقالی کیا کرتے ہیں، ارے چھوڑو یہ بریلوی، یہ جو نام یاد بریلوی کا یہی کام ہے، آپ نماز پڑھو یار، تبلیغ کرو، نماز پڑھو۔
بھائی صاحب نماز کا کسی کو انکار نہیں ہے، تبلیغ کا کسی کو انکار نہیں ہے، بھائی تو کینسر ہوا اس کی بات کرو. آپ ایک کینسر کے مریض سے کہہ رہے آپ میرے بھائی کینسر ہو گیا علاج کرو، ارے چھوڑو یار ابھی بیٹا مر گیا ہے نا، پہلے علاج کرو یار، بیماری کی بات کرو. ارے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، ڈاکٹر نے بولا ننجا چور کر بھائی 97 98 کے چاروں ننجا چور ہو گئی، چربی والا کھانا مت کھا. ارے چھوڑو یار مر جائے گا کم ہوگا. پہلے بھائی بات تو کر، بیماری کا علاج تو کر، اس کے بعد پھر سب ٹھیک ہے نا، پھر کھائیں یا بریانی. پہلے بیماری کا تو علاج ہوتا ہے، اور جب تک علاج نہ ہو تو پرہیز کرنا پڑے گا. جب تک تمہاری بدعقیدگی کا علاج تو تم سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں نماز ضروری ہے. بہرحال جو فضائل اعمال ہو یا یہ ہو، بہت ساری اور بھی کی باتیں ہیں کھا کر بیان کی ہے، تو یہ کتابیں ضرور کریں گے. اور ایک عجیب بات ہے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ اسے ہر چیز کی دلیل قرآن اور حدیث سے مانگیں گے. میں پھر ملاد کا موقع ہے، پہلے حدیث میں ہے کیا ملاد منانا، حدیث چاہیے ان کو، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی چاہیے، دوسری کتابوں کی نہیں. مگر ان کا دھرم فضائل اعمال بھی ٹکا ہوا ہے. فضائل اعمال بخاری ہے، فضائل اعمال مسلم ہے، کیا ہے کیا ایک حدیثیں لکھی ہے. ارے بھائی اس پہ تو تمہارے ہی بھائی اہل حدیثوں نے اتنی اکھاڑ پکاڑ کی ہے کہ ساری جھوٹی حدیثیں بھری ہے، اتنی بے شمار جھوٹی حدیثیں بھی پوچھیے مت کہ آج تک دیوبندی وہ بول نہیں پاتے. اور وجہ وہی ہے کہ وہ لکھنے والے زکریا صاحب خود لکھ رہے کہ جب دماغ چل نہیں رہا تب کتاب لکھا. جب پاگل پن کی حالت میں کتاب لکھی تو کتاب کا تو یہ حال. اللہ تعالیٰ کے بات کو بتائے اللہ علیہ وسلم. حضرت میرا سوال دیکھیں سید کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی سید ہو، دین کی شریعت کے قانون شریعت سب کے لیے اچھا ہے، سید کے لیے الگ اور غیر سید کے لیے ایسا ہے. کوئی شریعت کا ایسا قانون نہیں. جاہلوں کی بات ہے کہ میں سید صاحب کے لیے فروغ دوں گا، کوئی معاف نہیں ہے. سید بھی اگر زنا کرے تو اس پر بھی حد لگے گی، اسے بھی سنسار کیا جائے. شریعت کا کوئی قانون نہیں کہ سید صاحب زنا کر دیں. یہ غیروں کیا ہے، برہمن واد، ہمارے برہمن واد. البتہ اتنا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے، رسول اللہ کا خون ہے، تو ان کا ادب سادہ ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے ادب زیادہ ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی سید کفر کرے تو اس پر حکم کفر لگے گی، گمراہیت کا کام کرے گمراہیت پہ لگے گی. جب تک سید صاحب شریعت پر عمل پیرا ہے تو ان کی عزت و تعظیم کی جائے، اور خدا نہ خواستہ شریعت سے ہٹ جائے تو ان کی توہین تو نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، لیکن ان سے دوری اختیار کی جائے گی، قربت اختیار نہیں کی جائے گی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ یہ ہے کہ سید جب تک کافر تک اس کا معاملہ نہ پہنچ جائے، کفر تک، گمراہیت کی باتیں ہیں، فسق کی باتیں ہیں، اپنی اس کی عزت کرے سید ہونے کی نسبت سے کہ اس کا بگڑا ہوا بیٹا ہے لیکن ہے تو رسول کا بیٹا. اس بنیاد پر ادب کریں گے. اس کا ادب سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نماز نہیں ہوگی، پھانسی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ ادب کا مطلب ہے کہ اس کو لان تان نہیں کیا جائے گا، گالی گلوچ نہیں کی جائے گی، اس کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، اچھے نرمی سے سمجھایا جائے گا، نرم جملے استعمال کیے جائیں گے، جب تک اس کی بد مذہبی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچ جائے. خدا نہ خواستہ اگر وہ کفر تک اس کا کوئی معاملہ ہے تو کفر سے نسب پڑ جاتا ہے. معاذ اللہ کسی سید نے اگر کفر کر دیا تو وہ سید ہی نہیں رہا. کب تک سید ہے وہ؟ جب تک وہ ایمان پر ہے. ایمان کا رشتہ پھٹ گیا، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی فعل زد ہو گیا جو کفر تھا تو اس کا رشتہ ایمان کٹ گیا تو اس سے کیا ہوا، نسب کی اس کا دھوکہ ہو. میں نے بھی آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی نا، تو قرآن میں مثال ہے کہ انہوں نے کہا یہ انی ابنی میرا بیٹا، اور اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. کیوں بیٹا نہیں ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن سے پڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے. اور رسول اللہ کے چچا کی مثال بھی، حضوری کے خاندان والے اہل بیت ہی مانے جائیں گے نا، لیکن اگر کفر پر ہے تو جہنم میں. ابو لہب کی مثال بھی حضور کا سگا چچا ہے، قرآن میں سورہ لہب میں اس کا ذکر ہے، اس کی بیوی اور اس کا دونوں کا ذکر ہے. اس کی جو بیوی تھی وہ کون سی ابو سفیان کی بہن. ایک سوال اور کریں. ابو سفیان کی بہن، چچا جو ہے کیا نام ہے ابو لہب کا چچا.
بیوی کے بھی بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنم میں ہے، اور ابو لہب کے بارے میں بھی کہتا ہے جہنم، حضور کے چچا ہونے کے باوجود جہنم۔ بھائی رشتہ ایمان کا ہے، سید کی تعظیم اس وقت تک ہے جب تک معاذ اللہ کفر نہ کرے۔ اگر گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تب بھی اس کا ادب کریں گے، لیکن کفر تک گئے تو پھر ادب نہیں ہوگا۔ اللہ اعلم۔ اس کرتے ہوئے کیا سمجھ نہیں آتا۔ وہی بات آگے اسی میں ہے، وہ فاسق ہے تو دور ہی رہا جائے گا، بس یہ اعتقادی کے لوگ کی جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان سے بیعت ہونا بھی جائے گی نہیں۔ شرائط 4 شرطیں ہیں بیعت کے لیے۔ کسی کو بھی اگر آپ کو پیر بنانا ہے تو اس کی 4 شرطیں حضور نے فرمایا، کہ بغدادی سے لے کر ابو الحسن نوری تک کی آپ کو کتابوں میں یہ شرط مل جائے۔ حضرت یحییٰ منیری نے اس کو لکھا ہے مکتوبات موسوی کے اندر۔ کسی شخص کو حضرت کیا نام ہے آپ کا فتوح الحکم میں محی الدین ابن عربی نے، بڑے بڑے صوفیہ نے لکھا، ہر زمانے میں صوفیہ نے 4 شرطیں بیان کی، جنہیں بغدادی سے لے کر حضرت ابو الحسن نوری ہمارے یہاں کے جو ہے سراج الاوالد کے اندر لکھا، سب نے یہ لکھا ہے کہ 4 شرطیں پیچھے چاہیے، ایک شرط بھی کم پائی جائیں گی، اس سے مرید ہونا چاہیے، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید۔ سید اور غیر سید کا اس میں کوئی فرق نہیں۔ پہلی شرط سنی صحیح عقیدہ ہو اور عقیدے میں مستقل ہو۔ مستقل یہ کہ ٹن ٹناٹن سنی ہو، یہ نہیں کہ گنگا گئے تو گنگا نہ مکہ میں آ گئے تو جیسا دیش ویسا دیش ویسا، تھوڑا مستقل ہو، مضبوط ہو، ہر جگہ ٹن ٹناٹن پلپلا ہے تو پھر سچا اس سے مرید نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہا یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، اس سے مرید ہونا پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوئے تو پوری پوری طرح داخل ہوئے۔ یہ بھی ٹھیک وہ بھی والا اسلام نہیں چلتا، میں چل آج سے پڑھ کے سنا دی، اس کو بہت سارے بیانات نیٹ پہ ڈلیٹ کیے، بہت سارے بیانات، وہ باقاعدہ واقعات بھی ایسے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جہاں رشتے نہیں مانے گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافق کہا گیا، ماذا اللہ حضور کی شان میں جب اس نے توحید کی تو اسی کا بیٹا عبداللہ صحابی رسول تھے، وہ آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے پاس دیتا ہے۔ تو یہ جذبے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے، ایمان کے مقابلے میں رشتہ دار یہی دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پیر میں کہ سنی صحیح عقیدہ ہو اور مستقل و مضبوط ہو، انقلاب۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عالم دین ہو۔ جب خود جاہل ہے تو اپنے مرید کی کیا رکھنا چاہیے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر باضابطہ عالم نہیں ہے، جیسے مدرسے سے پڑھ کر جب عالم بنتے ہیں، عربی زبان پر اردو، تفسیر، قرآن، حدیث، اصول تفسیر، یہ سب پڑھ کر آدمی مکمل عالم بنتا ہے۔ اگر اتنا نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے تعلیم نہیں لی، تو کم سے کم اس کو اتنا علم ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل، ضروریات کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے۔ اگر مرید کو سوال پوچھے حضور یہ مسئلہ کیسا ہے تو بیٹا کتاب سے ہم ڈھونڈ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ خود اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے پیر کو تو علماء اور ائمہ کی کتابوں سے اس مسئلے کو نکال سکے، بیان کر سکے بغیر کسی کی مدد کے، اتنی صلاحیت ہے۔ اگر وہ کسی سے پوچھ کر بیان کر رہا ہے تو وہ خود ابھی طالب علم ہے تو وہ پیر ہونے کے لائق نہیں ہے، بلکہ مرید بننے لائق ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ خود مسئلے کو ڈھونڈ کے نکال سکے، کم از کم اتنا علم۔ اور اگر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے تو خود بھی گمراہ ہوگا اور مرید کو بھی گمراہ کرے۔ عقل سے مسئلے کے جواب دیں گے، اور شریعت میں عقل نہیں چلتی۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سلسلہ رسول اللہ تک اس کا مستقل ہو، جڑا ہوا ہو، بیچ میں کوئی کڑی کٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بیچ میں کوئی کڑی اگر کٹ گئی یعنی اسی کے سلسلے میں کوئی ایسا پیر آ گیا جو پیری کی شرائط پر نہیں اترتا تھا، فاسق کا، باجر کا، گمراہ ہو گیا، بددین ہو گیا، وہیں سے وہ سلسلے کی کڑی آگے پھیل نہیں جائے، آگے کڑی جڑے گی، وہ سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں۔ مرید ہوا بھی تو سلسلہ اور پیری مریدی قائم نہیں ہوگی۔ لاکھ آپ کہتے رہے یہ میرا پیر ہے اور لاکھ کہتے رہے کہ یہ میرا مرید ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو مستقل ہو، ادھر کڑی جڑ ہو۔ چوتھی شرط جو ہے بہت ہارڈ ہے اور بہت کم ایسے پیر ملیں گے جو اس پر آئے، بلکہ میری نظر میں تو اس زمانے میں کوئی پیر مجھے تو نظر نہیں آتا، آپ کو نظر آئے تو مجھے دکھا دینا، میں اس کے طرف۔ چوتھی شرط بہت آتا ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو،
اور فاسق و فاجر کی جو بھی شرائطیں لکھی ہے علما اور صوفیہ نے، تو اللہ کی بنا عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو. جو پیر اگر عورتوں سے بے پردہ، غیر عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے، وہ فاسق ہے، اس سے بھی مرید نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹ بولتا ہے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ پکڑا گیا، فاسق کے مرید نہیں ہو سکتا. بدنگاہی نہ کرتا ہو، نماز نہ چھوڑتا ہو، ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی فاسق ہو. بلکہ رسول اللہ کی جو سخت وعید ہے اس بارے میں، حالانکہ ہمارے امام نے نرمی کی اس حدیث کی تعمیل کی ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل اور غوث اعظم کا مسلک سخت ہے اس بارے میں. سرکار کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آقا کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، تحقیق کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اسے ہمارے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. یہ غوث پاک دین کی گیارہویں مناتے ہیں، مطلب پڑھتے ہی ہم غوث پاک نے کیا کہا کیا نہیں کہا. غوث پاک عالم بھی ہے، آپ کو پتہ ہے غوث پاک نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر جیلانی کر کے 15 جلدوں میں آتی ہے عربی زبان میں. گولِ الطالبین آپ کی کتاب ہے، فتح الغیب آپ کی کتاب ہے، فتح الربانی آپ کی کتاب ہے، سر الاسرار آپ کی کتاب ہے. کئی کتابیں لکھی ہے غوث پاک نے بھائی. مدرس بھی تھے، وقت کے عالم بھی تھے، 19 سال آپ نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے، درس و تدریس کی خدمت دی ہے. وقت کے بہت بڑے امام گزرے، امام عبدالرحمن ابن جوزی، کئی کتابیں لکھی عبدالرحمن ابن جوزی. ان کو اپنے علم پہ بڑا گھمنڈ تھا، غوث پاک کا امتحان دینے پہنچ گئے تھے اور قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھی اور کہا کہ عبدالقادری اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. غوث پاک نے ایک اس کی تفسیر بیان کیا. عبدالرحمن جان کہتے ہیں عبدالرحمن ابن جوزی میں تو اسے جانتا ہوں. غوث پاک نے دوسری بیان کی، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. تیسری بیان کی تفسیر کا یہ بھی مجھے معلوم ہے. چوتھی یہاں تک کہ تقریباً 11 یا 12 کے قریب تفسیر بیان کی، 11 اور 12 تک عبدالرحمن ابن جوزی کہتے رہے میں جانتا ہوں. اور اس کے بعد پھر غوث پاک نے اور تفسیر بیان کی تو بار بار کہتے لا ادری یہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری یہ مجھے. 40 آیت کی تفسیر غوث پاک نے بیان. اور عبدالرحمن نے جو بھی قدموں میں گر پڑے کہا شیخ عبدالقادر آپ صوفی نہیں بلکہ عالموں کے مثال. میری آج غلط فہمی دور ہو گئی، میں تو آپ کو صوفی سمجھتا تھا، آپ کو بہت بڑے عالم ہوتا. تو ہر ولی عالم نہیں ہوتا. یہ غوث پاک لکھتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی اسی مسلک کو اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی نرمی کی ہمارے امام. انہوں نے کہا جب کافر تو نہ کہیں گے، گناہگار فاسق کہیں گے، اور ایسے بے نمازی کو قید میں رکھا جائے. کہاں رکھا جائے؟ قید میں. اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک نماز کا قید خانے میں پابند نہ ہو جائے، اور جب تک سچی توبہ نہ کر لے، اور جب تک یقین نہ ہو جائے کہ توبہ میں قائم رہے گا. جب یقین ہو جائے بادشاہ اسلام کو کہ اس نے جو توبہ کی ہے اب یہ توبہ کو توڑے گا نہیں، تو کیسے آزادی دی جائے. تو جو شخص قید میں رکھنے لائق ہے اس بے نمازی تیر کیا مرید ہوتی ہو گیا؟ کہاں سے مریدی قائم ہوگی؟ یہ ہمارے ملاؤں نے تھوڑی لکھا ہے. بڑے آسانی سے بولتے تھے ملاؤں کا دین الگ ہے. تو رسول اللہ کا دین میں کیا لکھا ہے؟ شریعت لائے تو کتابیں لائے، حدیث لائے، یہی لائے نا. کیا آسمان کی ہوائی باتیں لائے؟ وہ باتیں کرتے جس کا سر میں نہیں. ایسے پیروں سے بچا کیجیے، ایسے پیروں کو اختیار کیجیے، ایسے پیر کو تلاش کیجیے کہ جو شریعت کے پابند ہو. چلیے خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے 4 شرطیں ہیں اس پر جس کو پاؤ اسے مرید ہو. میرا سوال ہے کہ اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور رفع دین کرتے ہیں اور سب میں پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کا انگلی سے انگلی لگانے کا بولتے ہیں، وہ کہاں تک جائز ہے بولو؟ دیکھیے سوال ایک ڈیڑھ بھی نہیں کیا انہوں نے، 3-4 سوال کر ڈالے، جواب دینے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے امام صاحب بھی ہمارے کہتے ہیں رب دین کا بولنا، میں سمجھتا ہوں اس میں مستقل بیان کی ضرورت ہے. یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جس پر مختصر جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر بھی میں چند باتیں کہتا ہوں کہ غیر مقلدین رب دین کو لے کر بڑا رویلا بچاتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ میرا ان سے سوال ہے کہ جو لوگ رب دین نہیں کرتے، کیا کسی عالم نے کسی امام نے آج تک ایسا فتویٰ دیا کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی؟ کوئی مائکل مجھے کسی امام کا آج کے جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی امام کا فتویٰ دکھا دے. کسی امام کا فتویٰ نہیں.
اور اگر کوئی معاذ اللہ کہے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، تو اس سے دوسرا سوال کہ رفع دین کرنا فرض ہے کہ واجب ہے؟ نماز یا تو واجب کے ترک سے نہیں ہوتی یا تو فرض کے ترک سے نہیں ہوتی، یعنی فرض چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور رفع دین سنت ہے، سنت ہونا اور نہ ہونے پر اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ رسول اللہ نے رفع دین کیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ امام کہتے ہیں کہ حضور نے نہیں چھوڑا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دو امام مسلک کے وہ ہیں جن کا یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ نے ایک وقت تک رفع دین کیا اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ رفع دین کو چھوڑ دیا۔ تو جب چھوڑ دیا تو چھوڑنا سنت ہو گیا، لہذا رفع دین ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل یہ دو امام فرماتے ہیں کہ حضور نے رفع دین نہیں چھوڑا۔ تو اختلاف چھوڑنے نہ چھوڑنے پر ہے، سنت ہونے نہ ہونے پر ہے۔ اختلاف اس پر کسی امام کا نہیں ہے کہ جو رفع دین نہیں کرتے اس کی نماز نہیں ہوتی، کسی کا اس پہ اختلاف نہیں کہ جو رفع دین کرتے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک جو کرتے ان کی بھی ہو جاتی، جو نہیں کرتے ان کی بھی ہو جاتی۔ فرق یہ ہے کہ تقلید کے ساتھ ہو تو جائز ہے، جو بغیر تقلید کے امام کی پیروی کے اپنی عقل اور قیاس کی بنیاد پر عمل کرے وہ گناہ گار ہے۔ اب ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے اس کی میں چند باتیں دلیلیں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی دلیل کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2، رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو دل کی گہرائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کامیابی کو پہنچے۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کے سردار اور سب سے پہلے مفسر امت کے حضرت سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہیں اور سرکار کے چچادار بھائی، ان کی تفسیر ہے قرآن کی جس کا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، صفحہ نمبر اس کا 359 ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور مخبتون متواضعون لا يلتفعون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون یدهم فی الصلاۃ، کہتے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ فلاح پا گئے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ کون فلاح پائے نماز میں؟ جو نماز عاجزی سے پڑھتے اور نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ، اور جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے۔ قرآن سے استدلال ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، اور کون تفسیر کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، بریلی کے مولانا احمد رضا نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی صحابی رسول، اور سلطان المفسرین کا کتاب رسول اللہ نے ان کو دیا، اور یہ اوریجنل تفسیر میرے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ میں پی ڈی ایف کے حوالے دے رہا ہوں، میرے پاس اوریجنل کتاب ہے، اس میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور اسی روایت کو امام ابو الیاس سمرقندی انہوں نے بھی اپنے تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحہ 408 پہ لکھا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر لکھا، بہرحال اور بھی بہت سارے اماموں نے لکھا ہے۔ آئیے میں حضرت برائے ابن عازب صحابی رسول ہے، ان کی ایک حدیث ہے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ کہتے بخاری میں ہے رفع دین کی حدیث، یہ بھول جاتے ہیں کو پتہ نہیں کہ امام بخاری میں صحیح بخاری میں رفع دین کرنے کی روایت اس لیے لائی کہ در حقیقت وہ شافعی المسلک ہے، چونکہ امام شافعی کے نزدیک رفع دین کرنا مسنون ہے، انہوں نے اپنے امام کی تائید میں لائی، لیکن امام بخاری سے بھی پہلے ان کے استاد امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد اور امام ابو داؤد کے استاد، 3 ائمہ سیاست کے یہ استاد ہیں جن کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ۔ ان کی حدیث کی کتاب ہے مصنف کتاب الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ 236، حدیث نمبر 2445۔ امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا يرفعه حتى يفرغ، کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے وقت، اور پھر پوری نماز میں کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
एक बार हाथ उठाते थे, मरण में आजिज कहते हैं। यही हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद की है। और आइए सही मुस्लिम की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, ये वो हदीस है जिसकी बुनियाद पर हमारे आइमा कहते हैं कि रफ़दैन मनसूख हो गया। पहले हुजूर रफ़दैन करते थे भी बाद में छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम इसको किताब सलाह में लाए हैं, बाबुल अम्र बिस्सुकून फी सलाह, हदीस नंबर 854। अन जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल। जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, एक मरतबा कि रसूलुल्लाह हुजरे से बात की। जब सरकार आए तो हुजूर ने हमें नमाज पढ़ते हुए देखा। फ़क़ाल, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, माली अराकुम रफ़ाई यदैकुम, फरमाया कि क्या बात है कि मैं तुम्हें नमाज में रफ़दैन करते हुए देखता हूँ। कान्हा अज़नाबु खैरी शम्सिन, तुम उस तरह बार बार हाथ उठाते हो जैसे सर्कस घोड़ा अपने दुमों को हिलाता है। तो सर्कस घोड़ा जब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो देखना उसकी दुम बार बार हिलते रहती है। हुजूर ने उससे मिसाल दी, कहा क्या बात है कि तुम नमाज में रफ़दैन करते हो और इस तरह तुम बार बार हाथ उठाते हो नमाज में, रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने से पहले, और एक रफ़दैन और की सजदे में जाने से पहले और सजदे को उठने के बाद। ये हज़ार किसी नहीं करता। और बुखारी में अभी भी मौजूद है, आधी ले लिया आधी छोड़ दिया। तो ये बार बार हाथ उठाते थे। हुजूर ने कहा क्या बात है कि तुम अपने हाथों को, माली अराकुम, मैं देखता हूं तुम्हें, माली अराकुम रफ़ाई आईदी को, कि तुम अपने हाथ को बार बार उठाते रहते हो। कैसे उठाते हो? कअन्हा अज़नाबु खैरी शम्सिन, जैसे सर्कस घोड़ा अपनी दुमों को हिलाता है। सुकून फी सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। नमाज में क्या करो? बार बार हाथ में, ये मनसूख कर दिया हो। अब इसका हदीस का जवाब क्या देंगे? ये हदीस अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, इब्न अबी शैबा में भी है, अबू याला में है, इब्न हिब्बान में है, बहुत सारी किताबों में। पहले हदीस कहते नहीं, असल में ये जो है ना, वो सहाबा किराम जब वो कायदे में बैठते थे तो सलाम फेरने से पहले हाथ उठाते थे, उसको हुजूर ने मनसूख किया। हालांकि हदीस में ये नहीं, इसका एक छोटा सा जवाब है। कायदे में सलाम फेरने के वक्त हाथ उठाते थे, सलाम फेरने के बाद तरफ क्लियर आ रहा है खत्म हो जाए। हाँ, नमाज का सबसे आखिरी पे कोई नहीं। और ये हदीस में क्या, सुकून फी सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। मतलब क्या हुआ कि नमाज के दरमियान की रफ़दैन की बात हो रही है। नमाज के दरमियान में कौन सी रफ़दैन है? रुकू में जाते वक्त, रुकू में उठते वक्त। अब आप इनसे सवाल कीजिए, सुन्नी लोग पढ़ना चाहिए, पढ़ते ही, हमारे यहाँ मसला यही है सबसे बड़ा कि हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं है तो ये जो भी सुनाते हैं हाँ यार हदीस में। अब हमारे यहाँ तो ऐसी तबलीगी सुनने की आदत पड़ गई है जिसमें किस्से हो, कहानी हो, जिसमें मनोरंजन हो, जन्नत के टिकट फ्री में बंटते हो। अब वो ये सुना दो तो हम ढूंढने लगते हैं कि साहब वो कब्र में दोस्त पास गए, फरिश्ता आया, तेरा रब कौन है, ये तरीका है, पहले सलाम अलाम कुछ नहीं, दोस्त पास इस तरह फरिश्तों से बात करो। फरिश्ता घबरा गया, अब्दुल कादिर गलती हो गई, अस्सलाम वालेकुम। अब पूछो मन रब्बों का, कौन है तेरा रब? तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मजाक चल रहा है पूरा मजमा, नारे, पहले मेरे सवाल पूछिए। वो जब अल्लाह ताला मेरे जद्दे करीम आदम को पैदा कर रहा था और तुमने एतराज क्यों किया था? फरिश्ते घबरा के अब्दुल कादिर हम अकेले ढूंढते हो, लगी जा सबको जमा करो, सबसे पूछिए। वो फरिश्ते आया, आसमानों में सारे फरिश्तों को जमा किया था, फिर वो सारे फरिश्ते हो गए, गौस पाक की रूह पहुंची, जवाब दो। सारे फरिश्ते चीख पड़े, अल्लाह अब्दुल कादिर के सवालों से बचा। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा अब्दुल कादिर को पूछना, जवाब दो। अल्लाह हम आजीज है, जवाब नहीं दे सकते। फिर अल्लाह कहता है अब्दुल कादिर छोड़ दो, फरिश्ते बेचारे जवाब नहीं दे सकते। मजाक हो रहा है। सहाबा से सवाल हुआ, बड़े बड़े औलिया से सवाल हुआ, हाँ से किस्से कहानियां गड़गड़ के लाते हो, कुछ भी सुनाते हो, न रिवायत देखते हो, न सनद देखते हो, न किताब की हैसियत देखते हो, न मुसन्निफ का म्यार देखते हो, कुछ भी सुना लो। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई साहब का बयान है, बहुत फेमस है अकीदा को, तुरंत स्टेज। तो गौस पाक ने कहा एक शर्त पे छोड़ूंगा फरिश्तों को,
ایک شرط ہے، اور شرط ہے کہ قیامت تک جو بھی میرا مرید مرے گا یہ اسے سوال نہیں کریں گے، تمام لوگ اس کو پڑے گا۔ تو فریقوں نے وعدہ کیا، ساری قوم نعرے لگا لیے، کچھ ہو گئی، چلو بس بات کیا مرید ہے ہم سے سوال دیجیے۔ ایسی تقریریں جب آپ سنو گے تو کہاں اہل حدیثوں کو جواب دیتا ہے؟ اب اہل حدیثوں سے ہمیں سوال کیجیے، اگر وہ کہے کہ یہ حدیث جو مسلم کی پیش کی گئی یہ قاعدے میں سلام پھیرنے وقت کی رفع دین کی منسوخ کی حدیث ہے، تو ان سے کہو کہ بھائی صحیح بخاری میں سجدے میں جاتے وقت کی بھی رفع دین کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں کہ صحابہ جب سجدے میں جاتے تھے تب بھی رفع دین کرتے تھے، سجدے سے سر اٹھا کے بھی رفع دین کرتے تھے، اس رفع دین کو تم بھی نہیں کرتے، اس رفع دین کو کس حدیث نے جو ہے وہ رد کیا، اس کو منسوخ کیا؟ وہ حدیث آپ سنا دو، تو جس حدیث نے سجدے کی رفع دین کو منسوخ کیا اسی نے رکوع نہیں کی، یہ کیا ہے کہ وہ لے لیا یہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک چیز اور سن لیجیے آپ اس میں، اب وہ کہیں گے کہ نہیں رفع دین منسوخ ہے تو پھر وہ عید کے دن تین رفع دین کیوں کرتے ہو تم گائے ہر رکعت میں، تو 6 گائے تکبیریں کیوں پکارتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ بھائی رسول اللہ نے اس کو برقرار رکھا، جس کو حضور نے برقرار رکھا ہم برقرار رکھتے، جس کو حضور نے چھوڑ دیا ہم اس کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام واضح طور پر کہتے ہیں کہ حضرت امام بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے امام ہیں امام بدر الدین عینی، عمدۃ القاری شرح البخاری، جلد نمبر 5 صفحہ 399 حدیث نمبر 7035 کے تحت لکھتے ہیں ان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رأى رجولا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو رسول اللہ کے صحابی، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں رفع دین کرتا ہے، رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتا ہے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتا ہے۔ فقال له، آپ نے اس سے فرمایا لا تفعل، یہ کام مت کر، یہ رفع دین مت کر، کیوں؟ فإن هذا شيء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترك، یہ وہ کام ہے جو رسول نے پہلے کیا پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ وہ رفع دین منسوخ ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے۔ اور بھی تائید ہے، وہ وائل ابن حجر کی روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جوابات بہت سارے اس کے مستقل بیان نہیں کرتے، سوال جواب ہے، بس یہ آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ وائل ابن حجر کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر کی حدیث بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری صحابی ایمان لانے والوں میں، انہوں نے 3-4 وقت کی نماز پڑھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں آخری صحابی ہوں، میرے پاس کوئی ایمان نہیں لایا، تو میں نے دیکھا کہ حضور رفع دین کرتے، تو کہتے پتہ چلا کہ حضور آخری تک رفع دین کرتے۔ اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب تو امام دے چکے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا اس کا بڑا نمبر۔ اور ابراہیم نخعی کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں اور جلیل القدر صاحب، بڑے بڑے وقت کے امام ان کے شاگرد گزرے۔ ابراہیم نخعی کے سامنے کسی نے یہ حدیث پیش کی تو آپ نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی حدیث پیش کرتے ہوئے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو تا زندگی ایک ہی رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، اور عبداللہ ابن مسعود وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی ابتدا میں 10 سال نماز پڑھے، جس نے 10 سال حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کی حدیث چھوڑ رہا، جس نے 2-4 نمازیں دیکھا اس کو حدیث دے رہا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کو ایسے صحابی ہے، وائل ابن حجر کا کیا مقابلہ عبداللہ ابن مسعود سے؟ وہ فقیہ صحابی ہے۔ وائل ابن حجر تو سب سے آخر میں ایمان لانے والوں میں ہے، فضیلت کا وہ معیار ہے جو عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت یہ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں 2 شخص ہوتے ہیں، ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ الہام جس پر نازل کرتا ہے۔ میری امت میں بھی 2 شخص پیدا کیے اللہ نے، میری امت میں ایک محدث ہے، ایک فقیہ ہے۔ فقیہ وہ جو فتویٰ دیتا ہے، عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جو نبی کی موجودگی میں، نبی کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، اور رسول اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم میری موجودگی میں فتویٰ دے سکتے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود حدیث نہیں سمجھ سکتے، وائل ابن حجر کی حدیث لے کے دوڑ رہے، عجیب عقل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حدیث کیا فضیلت آتی ہے؟ میری امت کا محدث کون ہے جس سے اللہ الہام میں کلام کرتا ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہے، اور میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ امت کے لیے عبداللہ جس چیز کو پسند کر دے اللہ بھی اس کو میری امت کے لیے پسند فرما دے۔ تو معیار بھی دیکھا جاتا ہے، ہمارے امام نے صرف روایتوں کو نہیں دیکھا، روایتوں کے راویوں کی بھی تقاضا کہ روایت آ کس لیول پہ رہی ہے، کس کے پاس سے آ رہی ہے۔
کون ہے؟ مولا علی رفع دین نہیں کرتے تھے. امام اعظم نے وہ روایت لی جس میں مولا علی کی روایت ہے رفع دین. مولا علی سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت کسی نے اختیار کی؟ اعلان نبوت سے پہلے حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں صحابہ میں پہلا شخص ہوں جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی, جس نے حضور کے پیچھے پہلی نماز پڑھی اور ساری زندگی پڑھتے رہے. وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. ہمارے امام نے مولا علی کی روایت کو اور یہ واحد ابن حجر کی آخری صاحب کی ہے تو معیار بھی سمجھ میں آتا ہے. اس سے تو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو اور سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہے. اللہ علیہ چلیے ختم کریں, وقت ہو رہا ہے. اہل سنت والجماعت کی بعض مسجدوں میں غیر مقلد وہابی تبلیغی جماعت والوں کو آنے سے منع کیا جاتا ہے اور اس پر باضابطہ بورڈ لگائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟ اور کیا ایک غیر سنی امام کے پیچھے ایک سنی مقتدی کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے, اپنی مسجدوں میں تو ان سے پرہیز حکمتاً پرہیز کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ یہ تو خود کہے کہ بھائی تمہارا ہی مذہب عجیب ہے, ایک طرف ہم سنیوں کو آپ مشرک بھی بولتے ہو. بھائی آپ ولیوں سے مانگتے ہیں کہ مانگتے ہیں نا, حاجت سے طلب کرتے ہیں نا, مزار پہ جاتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جاتے ہیں. چادر بھی چڑھاتے ہو؟ نہیں چڑھاتے. فاتحہ بھی جلاتے, گیارہویں بھی کرتے ہیں. یہ تو سب شرک کے کام ہے. اور امام صاحب آپ بھی کرتے ہیں, یہ بھی مشرک ہے. تو ان کی نماز مشرک کے پیچھے کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ کو کچھ پوچھے ہے. میرے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کا کیسا تپوس کا کام مطلب ہے کہ اس طرح ان کاموں کو شرک بولتے ہیں اور ہمارا امام تحقیق اس کو کرتا ہی نہیں, تقریریں کرتا ہے اس کی فضیلت. ابھی شب برات آئیں گی, ویڈیو مولانا ہے یہ دوسری مسجد میں شب برات کی فضیلت بتائیں گے, حلوے بنانے کی فضیلت کو سنائیں گے. میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو حلوے کی فضیلت, تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنا کٹا عزت کی فضیلت بقول کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ الحب الاصل والحلوہ, حضور کو دو چیزیں بہت زیادہ پسند تھی, ایک شہد اور دوسرا حلوہ. صحیح بخاری کی حضور کو پسند تھی تو ہم بھی بناتے حلوہ. یہ کہتے ہیں شب بارات میں حلوہ پکانا نہ جائے, شب بارات میں نمازیں پڑھتے رات میں وہ ثابت نہیں. میلاد النبی ہم مناتے کہتے یہ جائز نہیں. بزرگوں کی ہم فاتحہ دیتے ہیں وہ شرک ہے ان کے نزدیک. ولیوں سے مانگتے ہیں ہم وہ شرک ہے. ہم بزرگوں کا وسیلہ دیتے ہیں وہ شرک ہے. 50 کام سینکڑوں کام ہے ہم نبی کا سلام پڑھتے کہتے یہ شرک ہے. کتنی چیزوں پر یہ ہمیں شرک کا مشرک بولتے ہیں. ہمارا امام بھی وہی کرتا ہے, پھر آ کے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو میں تو انہیں سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے تو خود ہی شرم کے مارے وہ مسجد میں جانا چاہیے جہاں تمہارا امام. سنیوں کی مسجد میں تم نے آنا ہی نہیں چاہیے کہ تمہاری نماز مشرک اور بدعتی کے پیچھے کیسے ہو جائے. جبکہ مشکات شریف کی حدیث ہے, صاحب مشکات نے صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا کہ حضور نے ایک شخص کو ایک قبیلے کی مسجد کا امام بنایا. ایک دن وہ شخص حضور سے ملنے آئے, امام صاحب سے حضور سے ملنے آ گئے تو اذان ہو گئی. سرکار نے کہا نماز کا وقت ہو گیا, آؤ میری ابتدا میں تم بھی نماز پڑھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی. سرکار کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے. منہ میں تھوک آیا, انہوں نے قبلے کی طرف تھوک کیا. یہ مسلم اور مشکات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کو دیکھا, اس وقت تو خیر نماز کی جلدی تھی, سرکار نے نماز پڑھایا, باہر تشریف لایا, فرمایا کہ آج سے یہ شخص تمہاری امامت نہ کرے, آج سے تمہارا امام تھا. تو ان کے قبیلے کے لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا رسول اللہ آپ ہی ان کو امام مقرر کیا اور آپ ہی ان کو منع فرماتے. کہا میں نے اس کو نیک آدمی سمجھ کے مقرر کیا, مگر آج اس کا فیل دیکھا کہ یہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے. جو ہمارے قبلے کا احترام نہ کرے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا. امامت سے ہٹا دیا. تو جو قبلے کی طرف تھوکے, اب وہ قبلے کی طرف تھوکنا کوئی کفر اور شرک تو نہیں تھا, زیادہ بے ادبی تھی. حضور نے اس کی امامت کو گوارا نہیں کیا. تو بھائی تم ہی سے میں پوچھتا ہوں, تم ہمارے امام کو مشرک کہتے ہو, تمہاری ہوتی کیسے ہے مشرک کے پیچھے نماز؟ یار ڈوب مرو چلو گر پانی میں, آتے ہی کیوں ہماری مسجد. تو بہرحال سنیوں نے چاہیے کہ ان کو بچاؤ, کیونکہ یہ آ کے صرف فتنہ کھڑا کرتے اور کچھ نہیں کرتے. اور رہ گیا کہ کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز ہوتی یا نہیں ہوتی, تو کسی بدعقیدہ کے پیچھے نہیں ہوتی, ہرگز نہیں ہوتی. میں نے تو اب یہی حدیث آپ جلدی لے لی تھی کہ بھائی قبلے کی طرف تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی, اس سے منع کر دیا, تو پھر جو رسول کا غصہ آپ اس کے پیچھے کہاں سے ہوتا ہے. واللہ اعلم تمہارا اولیاء مزار کو چننا ہے.
اولیاء کی مزار کو چومنا. بزرگان دین میں دو طبقے ہیں. شرک کسی نے بھی نہیں کہا. سب سے پہلی بات تو کیجیے، شرک کسی نے بھی نہیں کہا، حرام بھی کسی نے نہیں کہا، منع فرمایا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ادب یہ ہے، ادب وہ ادب کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ادب یہ ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑا رہا. ایک ولی کامل مقدس ہوتا ہے، اس کا تقدس ہے. کہاں ہم جیسے گناہگار خطاکار اس کی قبر کو ہاتھ لگائے، دم لگائے چومے. تو ادب یہ ہے کہ 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑے رہے. یہ ایک علماء کا ادب کا والوں کا معاملہ. علماء کی جماعت کہتی کہ چومنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کو صحابہ کرام چومتے تھے. امام بخاری کی کتاب ہے، امام بخاری کی کتاب کا نام ہے الادب المفرد. امام بخاری نے ایک باب ہی قائم کیا اس کے اندر الادب المفرد، تقبلوا من الرجلین، پیروں کو چومنے کا بیان. اور اس میں حدیث لائی کہ حضرت علی اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے. حالانکہ مقام و مرتبہ میں مولا علی اپنے چچا عباس سے بلند ہے، خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، ہر فضیلت میں. لیکن رشتے کے اعتبار سے حضرت عباس چونکہ چچا تھے تو رشتے کی نسبت سے عمر کے تقاضے عمر میں بڑے تھے، تو حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ چوما کرتے تھے. اسی میں دوسری حدیث لاتے ہیں امام بخاری کے، ایک قبیلہ حضور کی خدمت میں آیا اور وہ قبیلے کے میں ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے پیروں کو بھی چوما اور ہاتھوں کو بھی چوما. تقبلوا رجلہی و یدہی، ہم نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما اور ہم نے حضور کے پیروں کو بھی چوما. تو اس سے دلیل آتی ہے کہ بھائی چومنا جائز ہے. اب رہے گا کوئی کہے کہ بھائی زندہ تھے تو چومنا جائز تھا، وصال کے بعد قبر کا معاملہ تو الگ ہے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے. امام حاکم نے المستدرک میں صحیح اسناد کہی کہ حدیث لائی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک مرتبہ روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور حضور کی قبر کو چوم رہے تھے اور اپنے رخسار قبر پہ ملتے تھے. تو وہ کہتے کہ وہاں سے مروان گزرا. مروان ابن حکم کے ایک نمبر کا بدترین شخص تھا. یہ آیا اور اس نے پیچھے سے گردن پکڑی حضرت ابو ایوب اور گردن پکڑ کے اٹھایا اور کہتا ہے کہ فقال ما تصنع، کیا کر رہا ہے تو یہ تو بدعت ہے. میں نے اس زمانے کا وہابی تھا سمجھ لیجیے. یہ کیا اپنے گال کو، اپنے رخسار کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ حصے کو کہتے ہیں، جو گال بولتے ہیں ہمارے. یہ رسول اللہ کے روزے پر مس کرتے تھے اور لبوں سے چومتے تھے حضور کی قبر کی مٹی کو. تو گویا وہ سجدے کسی کیفیت میں تھی، لیکن نیت ان کی سجدہ نہیں تھی، بلکہ نیت کیا تھی؟ حضور کی قبر مبارک کو چوم لائی. تو گردن پکڑی اور اٹھایا اور کہا کہ ما تصنع، کیا کرتا ہے یہ شخص؟ وہ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ سر اٹھایا تو فائدہ ابا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری ہے اور آپ نے سر اٹھا کے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا نام، فقالا نام، کہا میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، مجھے مت سمجھا، ہم رسول کے صحابی ہے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر، میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. یہ پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے. یہی امام بخاری الادب المفرد میں، امام قاضی عیاض الشفا میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ استاد المحدثین میں، بڑے بڑے محدثین ہیں، حضرت محمد بن سعد نے طبقۃ الکبریٰ میں، یہ سب اماموں کے نام لے رہا ہوں میں. امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ تھا کہ جب وہ سفر پہ نکلتے تو رسول اللہ کے روضے پر آتے، سرکار کو سلام عرض کرتے، پھر ابو بکر صدیق کی قبر پر آتے سلام کرتے، حضرت عمر کی قبر کو سلام کرتے اور رسول اللہ کے منبر پہ جاتے اور اس کو چومتے. کس کو چومتے؟ رسول اللہ کے منبر کو. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے؟ کہا یہ وہ منبر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر لگا ہو. تو اگر چومنا ہی شرک و بدعت ہے تو پھر ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہو؟ اس پر بے شمار روایتیں، بے شمار دلیلیں ہیں. ایک ایک ٹاپک پر ایک ایک تقریر کر سکتا ہوں، کم از کم ایک ایک تقریروں میں کر سکتا ہوں، لیکن میرا مختصر جوابات نہیں ہے. واللہ اعلم. تو حضرت میرا یہ سوال ہے، ہاں ایک چیز لیکن چومنے میں ایک احتیاط ہونا، علماء کہتے ہیں کہ چادر کو اٹھا کے چوم لے، ولی کی جو ہے چوکٹ کو چوم لے، اس کیفیت میں نہ چومے جیسے سجدے جیسی کیفیت ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ وہ بھی شرک نہیں ہے. شرک تب ہوتا ہے کہ جب خدا سمجھ کے اگر کرے. تعظیم کی نیت سے اگر وہ کرے گا تو حرام ہے. تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے.
دو سجدے ہوتے ہیں، سجدہ تعبدی اور دوسرا کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی یعنی معبود سمجھ کے عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، عبادت کی نیت سے کریں گا کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اور تعظیم کی نیت سے کریں گا تو حرام ہوگا۔ آقا کہتے ہیں کہ میری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، انبیاء کرام کو سجدے کیے جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا، ماں باپ حضرت ایوب یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیم کے سجدے تھے یہ سب۔ تو پچھلے نبیوں کے سجدے جائز تھے پچھلی شریعت میں۔ حضور کہتے ہیں میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت میرا یہ سوال ہے، کوئی یہ کہے کہ مزار پہ جانے کی بنیاد پر مشرک ہے، لیکن جیسے ہمارے باپ دادا، اور ہم مزار پہ نہیں جائیں گے، ہم مشرک نہیں ہیں، وہ غلط کرتے تھے ہم صحیح کر رہے ہیں، اس کا یہ جواب صحیح ہے؟ جو سب سے بڑا محروم اسلام پہلے آیا ہے کہ ابھی آیا ہے؟ جتنا آپ پیچھے جائیں گے رسول اللہ سے قربت و قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ حضور کے قریب ہوں گے وہ اسلام اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ گناہ آگے گناہ بڑھ رہے ہیں نا، پیچھے جتنا جائیں گے آپ نیکی کا زمانہ بڑھتا جائے گا، گناہوں کا کم دور ملتا جائے گا۔ ہر زمانے میں قبروں پر جانا، بزرگان دین کی قبروں پر، انبیاء کی قبر کی زیارت پر جانا، یہ اہل سنت کا طریقہ رہا، رسول اللہ کی سنت رہی، صحابہ کا طریقہ رہا۔ جائز ہو نہ ہوتا تو حضور سب سے پہلے اپنی قبر پر ہوتے۔ حضور کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو بھائی قبر کی زیارت اگر شرک ہوتی تو شفاعت واجب ہوتی کہ گناہ ہوتا؟ حضور نے تو یہ کہنا جو میری قبر کی زیارت کو آئے وہ مشرک ہو گیا، بلکہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اب اس پر ایک لوگ کچھ لاتے اعتراض کہ رسول اللہ نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مارے گھٹنا پھوٹ گیا۔ بیچارے حدیث دانی کو سمجھتے نہیں ہیں، ظاہر ہے اماموں کا دامن چھوڑ دیا، حدیث سمجھنا ہے تو اماموں کے ذریعے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے نا آپ بات کو؟ بھائی آپ کون سی زبان سمجھ رہے ہیں، میں کون سی زبان بول رہا ہوں؟ بولیے بھائی، اردو ہی بول رہا ہوں نا، آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں اردو بول رہا ہوں، آپ بھی اردو بولتے ہیں گھر پر۔ میں اب اردو کا شعر سناتا ہوں، غالب صاحب کا شعر، مرزا غالب کا۔ جو یہ شعر سمجھتا ہوں بچے میں بالکل ڈیری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی تشریح ہے۔ اردو کا شعر ہے، ایک لفظ بھی اس میں اردو سے باہر نہیں، عربی کا نہیں ہے، فارسی کا نہیں، سارے الفاظ اردو کے۔ غالب کہتا ہے تھی بنات الناس دن کے پردے میں نیا، شب کو جی میں کیا آیا کہ ہو گئی پوریا۔ پلے پڑا کسی کو پڑا ہوتا آ کے سنا دے بھائی کیا ہے اس کا مطلب، غالب صاحب کیا بولتے ہیں۔ اردو کا شعر ہے، اردو کے الفاظ ہے، تھی بنات الناس دن کے پردے میں نیا، شب کو جی میں کیا آیا کہ ہو گئی پوریا۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ پوریا کا مطلب کیا ہے، نیہا کا مطلب کیا ہے؟ آپ سیدھا سا جواب یہ دیں گے کہ فاروق صاحب اردو اگرچہ اردو کا شعر ہے، ایک استاد کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑے، کسی اردو داں سے سمجھنا پڑے گا، کسی کی شاگرد اختیار کرنا پڑے گا۔ ہماری اپنی مادری زبان میں ہم استاد کے محتاج ہیں، اور کلام الہی اور کلام رسول آمرو کامرو پنچر بنانے والے ڈائریکٹ سمجھیں گے، امام نہیں چاہیے۔ تو ان بیوقوفوں نے یہ حدیث لائی اور کہا کہ صاحب رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا۔ تو بولے اس سے پتہ چلا کہ حضور کی قبر پہ زیارت کرنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلا جواب تھے کہ آپ کے نزدیک آقاؤں نے پھر بند کر دینا چاہیے، یہ عمرہ کروا کے یہ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے امام سے پوچھیں۔ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ 621 کے امام ہے، ان کی کتاب ہے شفاء السقام، پھر زیارت الخیر لانا، اور رسول اللہ کے روضے کی زیارت پر ہی ایک مستقل کتاب ہے۔ صرف زیارت کے تعلق سے کیا فضیلت ہے حدیثوں کو جانا ہے، اور اس پر حدیثوں پہ بحث کی ہے کہ سند ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو صحابہ نے سمجھا کہ عید کے دن عیدگاہ میں، اس زمانے میں عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی، باقی نمازیں مسجد میں ہوتی تھی، عیدگاہ میں عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی تھی، اور عید کی نماز سال میں ایک ہی بار یا 2 بار ہوتی تھی۔ آقا نے کہا اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی ایسا نہیں کہ سال میں ایک ہی بار میری قبر پر آئے، بلکہ بار بار آتے رہو۔ ایسا نہیں کہ بس سال میں ایک بار آؤ پھر مجھے بھول جاؤ، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو مطلب کچھ ہے، وہاں بھی سمجھ کیوں رہا ہے؟
अरे अगर ये मतलब होता कि कब्र पर ना हो तो फिर हुजूर ये दूसरी वजह क्यों कहते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, और खुद उसके जवाब में दूसरी हदीस है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के विसाल के बाद मुल्क शाम चले गए, मदीना छोड़ दिया था उन्होंने। इसलिए तो इसी तरीके के इस्लामिक अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरिफ रिजवी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो मिल सकें। दोस्तों, खुदा ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम की बातें सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।